انوار رمضان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے فضائل۔ نمبر 10، رمضان المبارک مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ پانچوں نمازیں جمعہ سے جمعہ تک اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک ان تمام گناہوں کا کفارہ ہیں جو ان کے درمیان ہوتے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ مسلم 233۔ حضرت ابو ہریرہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے: شہر رمضان یکفر ما بین یدیہ الی شہر رمضان المقبل۔ رمضان کا مہینہ آنے والے رمضان کے مہینے تک ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ فضائل رمضان لابن ابی الدنیا 36۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ سال کے 11 مہینوں کے صغیرہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ اگر توبہ کر کے کبیرہ گناہ بھی معاف کروا لیے جائیں تو کیا ہی کہنا۔ ایک روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ شعب الایمان 3336۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں رمضان المبارک کی ان خصوصیات میں سے جو صرف اس امت کو دی گئی ہیں، ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی ہے: وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ۔ رمضان المبارک کی آخری شب میں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کسی نے دریافت کیا: یا رسول اللہ، کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور جب اپنا کام ختم کر لے تو اس کو اجرت چکا دی جاتی ہے۔ مسند احمد 7917۔ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے قریب ارشاد فرمایا: اتاکم رمضان شہر برکۃ یغشاکم اللہ فیہ فینزل الرحمۃ ویحط الخطایا ویستجیب فیہ الدعاء۔ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور دعا کو قبول کرتے ہیں۔ الترغیب والترہیب 1490۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نعم الشہر شہر رمضان تفتح فیہ ابواب الجنان وتصفد فیہ مردۃ الشیاطین ویغفر فیہ الا لمن ابا۔ رمضان کا مہینہ کیا ہی بہترین مہینہ ہے، اس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس میں عمومی طور پر سب ہی کی مغفرت کر دی جاتی ہے، سوائے اس شخص کے جو اپنی بدعمالیوں کے ذریعے مغفرت کے حصول سے انکار کرے۔ کنز العمال 23701۔ نمبر 11، رمضان المبارک جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: ان للہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم و لیلۃ یعنی فی رمضان، وان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابہ۔ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کشف الاستار عن زوائد البزار 963۔ ایک اور روایت میں ہے: وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر شب کو جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ ترمذی 682۔ حضرت ابو امامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں: ان للہ عز وجل عند کل فطرۃ عتقاء من النار۔ بے شک اللہ کی جانب سے ہر افطاری کے وقت جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ شعب الایمان 3333۔ نمبر 12، رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔
حضرت ابو سعید خدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے ایک دفعہ رمضان کے قریب ارشاد فرمایا اتاکم رمضان شہر برکت یغشاکم اللہ فیہ فینزل الرحمت ویحط الخطایا وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ الترغیب والترہیب 1490 نمبر 13 جنت اور حور کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مرفوعاً منقول ہے ان الجنت لتزین من السنة إلى السنة لشہر رمضان وإن الحور العین لتزین من السنة إلى السنة لشہر رمضان جنت ایک سال سے دوسرے سال تک یعنی پورے سال رمضان کے مہینے کے لیے آراستہ کی جاتی ہے اور حور عین بھی ایک سال سے دوسرے سال تک رمضان کے مہینے کے لیے آراستہ ہوتی ہے۔ پھر جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہم اجعل لنا فی ھذا الشہر من عبادک سکانا اے اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے ساتھ رہنے والے مقرر کر دیجئے اور حور عین بھی کہتی ہے اللہم اجعل لنا فی ھذا الشہر من عبادک ازواجا اے اللہ ہمارے لیے اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے جوڑے بنا دیجئے۔ طبرانی اوسط 3688 حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الجنت لتزخرف لرمضان من رأس الحول الى حول قابل جنت کو رمضان کے لیے سال کے شروع سے آنے والے سال تک مزین کیا جاتا ہے۔ پھر جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں سے ہوتی ہوئی حور عین پر پھیل جاتی ہے، بس وہ کہتی ہے یا رب اجعل لنا من عبادک ازواجا تقربهم اعیننا وتقر اعینہم بنا اے پروردگار اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے خامد بنا دیجئے جن سے ہماری آنکھیں اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ شعب الایمان 3360 حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں رمضان المبارک کی ان خصوصیات میں سے جو صرف اس امت کو دی گئی ہیں ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی گئی ہے وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ ثُمَّ يَقُولُ يُوشِكُ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ أَن يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمَؤُونَةَ وَالْأَذَى وَيَصِيرُوا إِلَيْكَ اللہ تعالیٰ ہر دن جنت کو مزین کرتے ہیں پھر ارشاد فرماتے ہیں قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ مسند احمد 7917 14 رمضان المبارک میں اعمال کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اور فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی کی وہ طویل حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں خطبہ دیا تھا اس میں رمضان کی ایک فضیلت یہ بھی ذکر کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ شعب الایمان
3336 حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاتقوا شہر رمضان فإن الحسنات تضاعف فیہ ما لا تضاعف فیما سواہ وکذالک السیئات رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا کیونکہ اس مہینے میں نیکیوں کے اجر کو اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا اسی طرح گناہوں کے وبال کو بھی اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا طبرانی اوسط 4827 حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے لوگوں کو خطبہ دیتے اور ارشاد فرماتے اتاکم شہر رمضان فشمروا لہ واحسنوا نجاتکم فیہ وعظموا حرمتہ فإن حرمته عند الله من أعظم الحرمات فلا تنتهكوا فإن الحسنات والسيئات تضاعف فيه تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے بس تم اس کے لیے تیاری کرو اور اس میں اپنی نیتوں کو درست کر لو اور اس کی حرمت کی تعظیم کرو اس لیے کہ اس کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی حرمت ہے بس تم اسے پامال مت کرنا بے شک رمضان میں نیکیاں اور برائیاں دونوں بڑھا دی جاتی ہیں یعنی ان کا ثواب اور وبال بڑھا دیا جاتا ہے کنز العمال عن الدیلمی 24269 15 رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اس عظیم اور بابرکت مہینے کی برکتوں کا ظہور مومن کے رزق میں بھی ہوتا ہے چنانچہ حضرت سلمان فارسی کی اسی طویل حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے شہر یزداد فیہ رزق المؤمن رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے صحیح ابن خزیمہ 1888 شعب الایمان 3336 اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہر شخص کھلی آنکھوں میں مشاہدہ کرتا ہے کہ ایک غریب اور مفلس شخص کو بھی رمضان المبارک میں وہ عمدہ اور بیش بہا کھانے نصیب ہوتے ہیں جس کے بعض اوقات اسے سال بھر شکل دیکھنے کو بھی نہیں ملتی یہ سب یقیناً رمضان المبارک کی برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر صاحب ایمان کو نصیب فرماتے ہیں نمبر 16 رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے یہ وہ عظیم اور بابرکت مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے کنز العمال عن الدیلمی 35172 حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے فاتقوا شہر رمضان فإنہ شہر اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے شعب الایمان 3359